السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ کل والی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کس طرح حمص کے لوگ حضرت سعید بن عامر کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن عامر سے جواب طلب کر رہے تھے۔ اگر آپ نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا کہ سعید، تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید نے کہا، امیر المؤمنین، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں پہن کر باہر آتا ہوں۔ میں نے شکایت کرنے والوں سے کہا، اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، ان کو بار بار بے ہوشی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، سعید، تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر موجود تھا، اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے جاتے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ اپنے اہل و عیال میں سکون سے رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ کی قسم، جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی، تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اسی وقت میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے کہا، الحمدللہ الذی لم یخیب ظنی بہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سعید کے بارے میں میرے اچھے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ جب ان کی بیوی نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولی، الحمدللہ الذی اغنانا عن خدمتک، اشتری لنا مؤنتن واستأجر لنا خادما۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمات سے بے نیاز کر دیا، اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے ایک غلام اور ایک خادمہ خرید دیجیے۔ یہ سن کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَهَلْ لَكِ فِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِّن ذَلِكَ، کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ بیوی نے پوچھا، اس سے بہتر؟ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سمجھائی، نَدْفَعُهَا إِلَىٰ مَنْ يَأْتِينَا بِهَا وَنَحْنُ أَحْوَجُ مَا نَكُونُ إِلَيْهَا، یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کر دیں جو یہ ہم کو اس وقت واپس کر دے جب ہم اس کی زیادہ ضرورت مند ہوں۔ بیوی نے وضاحت چاہی اور پوچھا، وما ذاک، اور اس کی کیا صورت ہوگی؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نقرضها اللہ قرضا حسنا، ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے دیں۔ بیوی نے کہا، نعم وجزیت خیرا، ہاں یہ بہتر ہے، آپ نے صحیح فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر اپنے گھر کے ایک آدمی سے کہا، انہیں فلاں قبیلے کی بیواؤں، فلاں قبیلے کے یتیموں، فلاں قبیلے کے مسکینوں اور فلاں قبیلے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ رضی اللہ عن سعید بن عامر الجمحی، فقد كان من الذين يؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ دوستو، دعوت کی محنت اور اسلام کو پھیلانے کی تڑپ اور لگن سے داعی کی زندگی میں تو اسلام پھیلتا اور پھولتا ہی ہے، لیکن داعی کی موت اور شہادت سے بھی اسلام پھیلتا ہے۔ جیسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنی۔ ہمیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے یہ سبق بھی حاصل ہوا کہ ایک مومن کو اپنی عملی زندگی میں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی رضامندی مطلوب ہو اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی ناراضگی کا خیال نہ ہو، بلکہ اللہ کا حکم ہر حال میں مقدم ہو۔ جب انسان اپنے اوپر کسی کو جواب دہ مان لیتا ہے تو یہی چیز اسے ہر برائی سے روکتی ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ بات دل میں یقین کی حد تک بٹھا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی بات ہر برائی سے بچنے کا سبب بنے گی۔ جیسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرک ہونے کی بنا پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دفاع نہیں کیا، یہ واقعہ ان کے دل و دماغ میں ایسے کھٹکنے لگا کہ ایک تو یہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا، اور پھر مرتے دم تک انہیں اس کوتاہی پر افسوس ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس قصے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین اسلام کے پھیلانے کے لیے اپنی راہ میں قبول فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس پیغام کو جتنا ہو سکے آگے تک پھیلائیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔